السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 91 سے 100 تک کا ایک جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ان آیات کی ایک تفسیر موجود ہے، یعنی ایک تفصیلی شرح، اور ہمارا مقصد ہے کہ اس تفسیر کی روشنی میں سمجھیں کہ ایمان تاریخی واقعات، خاص طور پر بنی اسرائیل کے کچھ گروہوں کے حوالے سے اور ان سے جڑے جو چیلنجز ہیں ان کے اہم پیغامات کیا ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تفسیر ہمیں کیا بتاتی ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ بالکل، یہ آیات جو ہے نا، یہ دعووں اور اعمال کے درمیان جو تعلق ہے اس پر گہری نظر ڈالتی ہیں۔ خاص طور پر قرآن میں کچھ تاریخی گروہوں کے رویوں کا ذکر آتا ہے، تو ان کے ذریعے بنیادی طور پہ یہ سمجھیں کہ یہ وحی الہی پر لوگوں کا رد عمل کیسا رہا، اس کا ایک تجزیہ ہے۔ صحیح۔ تو شروعات کرتے ہیں آیت 91 سے۔ جب مدینہ کے بعض یہودیوں سے کہا گیا کہ بھئی قرآن پر ایمان لاؤ، تو ان کا جواب تھا کہ نہیں، ہم تو صرف اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، یعنی تورات۔ یہاں تفسیر ایک بڑا دلچسپ نقطہ اٹھاتی ہے نا، کہ اگر وہ واقعی تورات پر اتنا مضبوط ایمان رکھتے تھے تو پھر اپنی ہی تاریخ میں اپنے انبیاء کو قتل کرنے کا ذکر کیوں ملتا ہے؟ جی بالکل، یہی تو تضاد ہے۔ تفسیر اسی کو کھولتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھیں، قرآن تو تورات کی تصدیق ہی کر رہا ہے، تو پھر اگر کوئی واقعی تورات کو مانتا ہے سچے دل سے، تو اس کا لازمی نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کو بھی قبول کرے۔ اور یہ جو انبیاء کے قتل کا حوالہ ہے، تفسیر میں جیسے آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے بڑے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، یہ اصل میں ان کے ایمانی دعوے کے کھوکھلے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ایک دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اچھا۔ اور یہی رویہ ہمیں آیت 93 میں بھی ملتا ہے، جہاں ان کا قول نقل ہوا، سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اور پھر آیت 100 میں ان کا بار بار عہد توڑنا۔ تو تفسیر کے مطابق ان سب کی جڑ، اصل وجہ وہ سچے ایمان کی کمی ہے۔ جیسے آیت کے آخر میں بھی آتا ہے نا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں لاتے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ دعویٰ کچھ اور، عمل کچھ اور یہی چیز پھر ہمیں آیت 292 میں بھی نظر آتی ہے، وہ بچڑے کی پوجا والا واقعہ۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی واضح نشانیاں دیکھیں، معجزے دیکھیں، اور پھر بھی اتنی بڑی نافرمانی۔ جی۔ اور پھر آیت 96 تو کیا کہتے ہیں، ایک اور ہی تصویر دکھاتی ہے، دنیا کی زندگی کی اتنی شدید حرص، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ، اور 1000 سال جینے کی تمنا۔ اس نقطے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ دیکھیں، اس تفسیر کے مطابق بچھڑے والا واقعہ تو یہ دکھاتا ہے کہ بڑے بڑے معجزات دیکھ کر بھی اگر دل میں کھوٹ ہو تو ایمان کمزور ہی رہتا ہے، وہ مضبوط نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک آیت 96 میں زندگی کی شدید حرص کا ذکر ہے، تو تفسیر اسے جوڑتی ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، آخرت کے انجام کے خوف سے۔ اچھا۔ آیت 95 میں پہلے اشارہ آ چکا ہے نا کہ وہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ آگے بھیج چکے ہیں، ہرگز کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ تو یہ جو 1000 سال جینے کی خواہش ہے، تفسیر کہتی ہے کہ یہ صرف لمبی زندگی کی چاہت نہیں، بلکہ شاید یہ ایک نفسیاتی کوشش ہے اپنے اعمال کے جو نتیجے ہیں ان سے بچنے کی۔ اچھا، یعنی کہ عذاب کا ڈر ان کو موت سے ڈراتا تھا اور وہ زندگی لمبی کرنا چاہتے تھے۔ بالکل۔ اور تفسیر یہ بھی واضح کرتی ہے کہ بھئی لمبی عمر مل بھی جائے تو وہ عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ صحیح، یعنی دنیا کی محبت اور آخرت کا خوف یہ جڑے ہوئے ہیں۔ پھر آیت 94 میں ایک بڑا چیلنج آتا ہے، ان سے کہا گیا کہ اگر جنت صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تو ذرا موت کی تمنا تو کرو۔ اس چیلنج کا مقصد کیا تھا اس تفسیر کے مطابق؟ مقصد اس تفسیر کی روشنی میں صاف ظاہر ہے کہ ان کے اس دعوے کی حقیقت کو بے نقاب کرنا تھا کہ جنت پر بس انہی کا حق ہے۔ چونکہ وہ اپنے اعمال کو جانتے تھے تو وہ موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے تھے، جیسا آیت 95 میں بالکل واضح کر دیا گیا۔ پھر آپ آگے دیکھیں، آیات 97 سے 99 تک حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کا ذکر ہے۔ کچھ یہودی گروہوں کا یہ کہنا تھا کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، وہ عذاب لاتے ہیں یا وہ وہی ہمارے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آئے۔ جی، یہ بات آتی ہے۔ تو تفسیر یہاں وضاحت کرتی ہے کہ وہی جبرائیل علیہ السلام تو صرف اللہ کے حکم سے قرآن نازل کرتے ہیں، اور وہ قرآن کیسا ہے؟ وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور مومنوں کے لیے تو وہ ہدایت اور خوشخبری ہے۔ لہٰذا جبرائیل سے دشمنی رکھنا اصل میں اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے سے دشمنی رکھنا ہے۔ بالکل۔
آیت 98 اس کو مزید کھولتی ہے کہ اللہ، اس کے فرشتے، اس کے رسول، جبرائیل، میکائیل، ان میں سے کسی سے بھی دشمنی رکھنا کفر ہے۔ اور اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور آیت 99 میں فرمایا کہ اللہ کی ان واضح آیات کا انکار کون کرتا ہے؟ صرف فاسقون، یعنی نافرمان، حد سے گزر جانے والے۔ تو تفسیر اس بات پر زور دیتی ہے کہ وحی کا جو پورا نظام ہے نا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ نہیں کہ کچھ مانا اور کچھ رد کر دیا۔ اچھا، تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں جو اس تفسیر نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک طرف تو منتخب ایمان یعنی اپنی مرضی کا ایمان، پھر اعمال میں نافرمانی، دنیا پرستی اور جھوٹے دعووں کو چیلنج کیا گیا ہے، اور دوسری طرف قرآن کی الہی حیثیت اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کردار کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ جی بالکل، اور ایک مرکزی خیال جو بار بار ابھر کر سامنے آ رہا ہے وہ ہے ایمان اور عمل کے درمیان لازمی تعلق۔ جیسا آیت 100 میں بھی عید شکمی کی وجہ یہی بتائی گئی کہ ان کی اکثریت اصل میں ایمانی نہیں رکھتی تھی، دل میں ایمان نہیں تھا۔ تو یہ تفسیر ہمیں ایک بہت اہم سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور یہ سوال صرف ماضی کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے لیے اہم ہے کہ کسی بھی فرد یا گروہ کا جو ظاہری عقیدہ ہے اور جو اس کا حقیقی طرز عمل ہے، ان میں کتنا فاصلہ ہو سکتا ہے، اور اس فاصلے کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ یہ واقعی ایک سوچنے کا مقام ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ واقعی یہ آیات اور ان کی تفسیر ہمیں اپنے ایمان اور اعمال کا جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہیں۔